اس حوالے سے پھر آپ کو نبی علیہ السلام کو رول ماڈل ماننا پڑے گا کہ آپ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، وہاں پہ آپ نے جس طریقے سے دعوت لانچ کی، بالکل زیرو سے سٹارٹ کر کے، اور مکے کے اندر 13 سال تکلیفوں کے کاٹے، کوئی گریلا وار نہیں کی، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ایک رات 2 صحابہ کو مقرر کر کے خانہ کعبے میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ توڑوا دیتے، کوئی مسئلہ تھا؟ جس طرح آج کل یہ گریلا فائٹس لوگ کرتے ہیں، 13 سال اس کعبے کی طرف، خانہ کعبے میں کھڑے ہو کر مطاف کے اندر حضور نے نمازیں پڑھی ہیں جس کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نماز تو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کعبے کی دیوار سترا ہے، سترے کے پرلی طرف ہے، لیکن اگر آپ اس کو دقت نظر سے دیکھیں تو یہ کتنا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا پیغمبر ہے، اس کے ساتھ 125 جانثار بھی موجود ہیں جو اس کے لیے جان دے سکتے ہیں، ایک رات کو گریلا وار کی جائے، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے، کوئی کمانڈو نہیں ہے، جا کے راتوں رات جا کے بت سارے توڑوا دیں، لیکن حضور کو پتا تھا اگر یہ میں نے کیا تو یہ 125 کے 25 بندے مارے جائیں گے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو آتا ہے کہ غزوہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور کو پتا تھا کہ نگاہ مار کے تو عبد القادر جیلانی اور بایزید بستامی کلمہ پڑھا سکتے ہیں، میرے سے تو نگاہ مار کے کلمہ نہیں پڑھایا جانا، تو ایفرٹ پٹ کر کے اتنی مشکل سے یہ ٹیم تیار کی ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر کہانی تو کہانی ہے نا، اسی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ بدر کے، اچھا یہ سارے بیان کرتے ہیں لیکن اس طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی کہ اللہ کے نبی تو اس پہ پریشان ہے کہ اگر یہ بدر میں سارے مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اور دوسری طرف ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں کہ ان کو جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاتا، جس گلی چو گزر گئے نگاہ ہماری یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پرائمری ڈیوٹی تھی اللہ کا پیغام پہنچانا، ان سے بڑی کسی کی روحانیت ہی نہیں تھی، تو بابت شاہ ہی کوئی نہیں، مزہ آیا؟ ہاں، اتنی باتیں کر کے اس جملے کا مزہ آتا ہے، ڈائریکٹ کرو تو کہنا بابا نے گستاخی کر رہے ہیں۔ جب بابے ہمارے پیغمبر کی گستاخیاں کریں گے اور وہ دعوے کریں گے جو ہمارے پیغمبر کے بارے میں بھی نہیں ہے، ان اللہ، سورہ القصص میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم محبوب رکھتے ہو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام بھی ہدایت کی طرف صرف گائیڈ کرتے ہیں، ہدایت دے نہیں سکتے، گائیڈ کریں گے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے محبوب بے شک تم سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتے ہو، زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ سورہ زمر میں آیا نا کہ اے نبی جن کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب مخصوص ہو چکا ان کے اعمال کے سبب، کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ سورۃ البقرہ میں آیا نبی ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، تمہارا کام صرف دعوت دینا ہے۔ جب نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھا جائے گا تو باقی لوگ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں؟ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس طریقے سے کوئی ہو سکتا ہے تو میں نے بارہا یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں کسی کی تو بات نہیں کرتا، میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں تو یوٹیوب والوں نے ہارڈ ڈسک کے اندر جو نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیو سیو کی ہوئی ہیں، میں ایک نگاہ مار کے وہ ساری ہارڈ ڈسک کرے ارض سے غائب کیوں نہیں کر دیتا، ڈیلیٹ کیوں نہیں کروا دیتا؟ میری بزرگی کب کام آئے گی اگر میں اپنے نبی کے لیے یہ بھی نہیں کام کر سکتا؟ وہ کہتے ہیں اللہ بھی تو نہیں کرتا، فوراً ہی جواب دے دینا بھائی اللہ نے کیوں کرنا ہے، اللہ نے تو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اللہ نے تو انسانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ انہوں نے دین کو پریکٹس کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے فتح مکہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی غیبی کو فرشتوں کی فوج بھیج کے تو سب کو خالی نہیں کروایا۔ بدر میں بھی صحابہ کو لڑنا پڑا ہے، فرشتے مدد کے لیے ضرور آئے ہیں لیکن ایبسولوٹلی نہیں ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ کریں اور فرشتے آ کے سارا کچھ کر دیں، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔